السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زمینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں ماہ ملکہ بائی مریم مظفر ایپیسوڈ 66۔ تو شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں اور کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے، ساتھ ہی اپنے کانٹیکٹس میں شیئر ضرور کریں۔ تو چلے شروع کرتے ہیں ہم اس ناول کو۔ قاہرہ کی جنوبی گلیوں اور محلوں میں چلے آؤ، 2 منزلہ سرخ بھوری اینٹوں اور کچی گھاس پر مبنی یہ فاتح اسلام کا گھر تھا۔ نہ جانے کتنے سالوں سے یہاں خاموشی، خلش اور خواہشات بھوت پریت کی مانند ہم وقت منڈلاتی تھی۔ وہیں فاتر کی ہمذات تھی اور اس گھر میں اس کی ساتھی مکین۔ کچھ دنوں بعد یہ حالات بدل جائیں گے یا پھر بدل رہے تھے۔ اس دنیا میں تمہارا کون ہے؟ یہ آواز دوسری منزل پر موجود سب سے کشادہ اور ہوادار کمرے سے آئی، جہاں 2 دیواریں ٹیرس کی جانب کھلتی تھی، جبکہ ایک میں دیوار گیر شیلف اور المیرہ کے بیچ لمبا آئینہ ٹنگا تھا۔ اسی شیشے میں اپنا عکس دیکھتے فاتح نے شیلف پر رکھا برش اٹھایا۔ تکیے پر رکھے لیپ ٹاپ سے فاریہ اسلام کا برہم چہرہ صاف دکھائی دیا۔ میرے علاوہ تمہارا کوئی اور خونی رشتہ ہے؟ برطانیہ میں بیٹھی اس کی بہن کے وہاں ابھی صبح کا اجالا تھا، جبکہ فاتر کے کمرے میں چاروں اور دوپہر کی دھوپ تھی۔ تمہاری ساس یعنی میری خالہ، ان کا بیٹا یعنی تمہارا شوہر، اور میرا خالہ زاد میرے بھانجا بھانجی یعنی تمہاری آل اولاد۔ لو ہو گئے 4 مزید خونی رشتے۔ بڑی بہن کو اس بات پر مزید آگ لگی۔ مٹھیاں بھیجتے وہ کچن کاؤنٹر پر جھکی، ساتھ اس کا 2 سالہ بیٹا کھانا کھانے کی کوشش میں منہ پر لیپا پوتی کر رہا تھا۔ وہ کون ہے جس کو ساتھ لیے شہر کی خاک چھانتے پھرتے ہو؟ اس کے ہاسپٹل بلز تم بھرتے ہو، اس کی شاپنگ کا خرچہ تم نے اٹھایا ہے، اوپر سے آئے دن کے لنچ اور ڈنر کے پیسے، یہ سب کیا تمہارا باپ دے رہا ہے؟ وہ دبا دبا سا چلائی۔ باپ کی کیا ضرورت ہے جب اس کے خرچے اٹھانے کے لیے میں ہوں؟ کلون کی شیشی اٹھاتے اس نے لاپرواہی سے کہا۔ فاریہ نے پریشانی کے عالم میں سر پکڑا۔ یا میرے اللہ، اس آدمی کو ہو کیا گیا ہے؟ پہلے تو عورت کے نام پر تم دائیں بائیں دیکھ کر توبہ کرتے تھے، اب اس عورت میں کون سے ہیرے لگے ہیں جو پیسے اڑاتے؟ تمہاری عقل بھی کہیں اڑ گئی ہے؟ سرمئی ڈریس پینٹ پر سیاہ ٹرٹل نیک پہنے وہ اپنی دوا خانے کو جھکا۔ زبیر المیرا اور اس کے ڈاکٹر کے علاوہ سرجری کی نوعیت سے کوئی واقف نہ تھا۔ اپنے کنجوس شوہر کا غصہ اس پر نہ نکالو، جو بات کرنی ہے وہ کرو، نہیں تو میں کال کاٹ رہا ہوں۔ اس سے زیادہ وہ اپنی بہن کو برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا۔ 2 ٹوک انداز میں کہتے ہوئے لیپ ٹاپ کی جانب پلٹا۔ ٹیرس کی ریلنگ پر کبوتر ٹھہرے آوازیں نکال رہے تھے۔ وہ عورت تمہاری کیا لگتی ہے؟ سینے پر بازو باندھے سنجیدگی سے پوچھا۔ منگیتر ہے میری، اس کی سادگی پر فاریہ نے آئیبرو اچکائی۔ تو تم اتنے ایڈوانس ہو گئے ہو کہ خود بخود منگنی کر لی اور گھر والوں کو بتانا ضروری نہیں سمجھا؟ گھر والے کون؟ نہ میرا باپ ہے نہ میری ماں، رہ گئی تم۔ بستر کے نزدیک رکھی کرسی پر بیٹھتے اس نے جوتے پہننے کے دوران کہا۔ تو جب کارڈ بٹیں گے سب سے آخر میں تم تک پہنچ جائے گا۔ فاریہ نے تعجب آمیز بے یقینی سے اپنے عشق میں گوڑے گوڑے گرفتار بھائی کو دیکھا۔ تمہارے ماں باپ نہیں ہے تو کیا اس کے بھی جھاگ کی مانند بجھ گئے ہیں؟ کہاں ہیں اس کے گھر والے؟ بتاؤ مجھے، میں تمہارا رشتہ لے کر جاؤں گی۔ جوتے پہن کے اس نے نزدیک ہی رکھا اپنا فون اٹھایا۔ پاکستان ہوتے ہیں؟ فاریہ کو طنز کا موقع ملا۔ تمہارے والے پاکستان یا دنیا کے نقشے پر موجود پاکستان؟ فاتح جو زبیر کو کال ملانے والا تھا ٹھہر گیا، نظریں اٹھا کر بہن کو گھورا۔ وہ سابقہ 14 ماہ سے اس کے جھوٹ کو گاہے بگاہے یاد دلاتی تھی۔ گہری سانس لیتے فاتح نے موبائل ایک جانب رکھا اور پھر لیپ ٹاپ گود موڑ لیا۔ میں 32 کا ہوں اور وہ 27 کی ہے۔ ہم دونوں بالغ ہیں کہ ہم اپنے فیصلے خود لے سکیں، لیکن جہاں کہیں مجھے تمہاری ضرورت محسوس ہوئی میں رابطہ کر لوں گا۔ آنا یا نہ آنا تم پر منحصر ہے۔ ہاتھ جلتی اسکرین تک گیا۔ لیکن اگر دوبارہ تم نے زبیر سے کہہ کر میری جاسوسی کروائی تو میں تم سے رسمی طور پر بھی کوئی تعلق نہیں رکھوں گا۔ اسکرین گراتے ہوئے ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ فاریہ کیا کہتی اور سوچتی تھی یہ غیر اہم تھا۔ وہ اپنی بہن سے رشتہ نہ اچھا کر سکا تھا اور نہ بہتر کرنے کے جتن کیے تھے۔ رہا المیرا کے گھر والوں کا مسئلہ تو فاتح کو پرواہ نہیں تھی۔ شادی ہم نے کرنی ہے، گھر والوں نے نہیں۔ باہر سے آتے ہارن کی آواز پر وہ اپنے پیچھے کمرہ بند کرتے بڑبڑایا۔ زبیر اس کی گاڑی دھلوا کر لایا تھا۔ اوپن کچن میں رک کر اس نے فریج کھولی اور ایک بد مزہ
اور ایک دم بدمزہ ہوا۔ خالی فریج میں صرف 2 انڈے اور ایک دودھ کے کارٹن کے سوا کچھ نہ تھا۔ اس کے دن کا زیادہ حصہ آفس یا کسی دورے پر گزرتا تھا، گھر تو وہ آتا ہی کم تھا۔ اس کی صاف صفائی بھی اگر کبھی زبیر آ جائے یا اس کی امی تو شومئی قسمت ہو جاتی تھی، ورنہ گھر کھنڈر بنا یوں ہی لاوارث رہتا۔ وہ نیچے پہنچا تو چلچلاتی دھوپ میں سفید فینسز کے نزدیک فاتر کی گاڑی کھڑی تھی۔ ڈرائیور نشست پر موجود زبیر کو دیکھتے اس کی ناگواری سے سکڑی۔ قریب آتے اس نے دوسری جانب کا دروازہ کھولا اور مسکراتے ہوئے باہر آنے کا اشارہ کیا۔ خود نکلو گے یا ابایومی انکل قبر سے اٹھ کر نکالنے آئیں گے؟ فاتر کا مسکراہٹ میں ڈوبا زہریلا طنز بھی زبیر کے دھیان میں مخیل نہ ہو سکا۔ کچھ اچنبے کے عالم میں فاتر نے بغور اس کا جائزہ لیا۔ سفید شرٹ کے ساتھ سرخ ٹائی پہنے اس کی تیاری ضرورت سے زیادہ تھی۔ دیکھ کر لگتا تھا وہ گاڑی دھلوا کر نہیں بلکہ خود بھی نہا دھو کر آیا ہے۔ اندر بیٹھو، کچھ بات کرنی ہے۔ لب کترتے زبیر کی انگلیاں اب بھی اسٹیئرنگ پر آگے پیچھے ہو رہی تھی۔ فاتر کبھی اپنی گاڑی کسی اور کے ہاتھ میں دیتا تو نہیں تھا، مگر فی الحال زبیر کی کیفیت اسے تجسس میں ڈال گئی۔ سیٹ بیلٹ پہنتے زبیر نے گاڑی ابھی کچھ آگے بڑھائی ہی تھی جب گلا کھنکارتے سلسلہ کلام جوڑا۔ آج تو اس کے بال بھی اچھے بچوں کی طرح سلیقے سے بنے تھے۔ عموماً میں ایسے مسئلے پر تمہارا مشورہ تو کبھی نہ لیتا، مگر کان کھجاتے وہ کچھ شرمسار تھا۔ فی الحال میرے پاس وقت کم ہے۔ فاتر اسلام نے بڑے غور سے اس کا حقلاتا روپ دیکھا۔ میں 31 کا ہو چکا ہوں اور اب وقت آ گیا ہے کہ میں سنجیدہ ہو جاؤں۔ تمہید باندھو گے تو چلتی گاڑی سے گرا دوں گا۔ یک لخت بات کاٹے جانے پر زبیر کے رہے سہے اوسان بھی خطا ہوئے۔ جھٹ سے کہتے اس نے ایک سانس میں دل پر رکھا بوجھ کچھ کچھ ڈالا۔ میں نے ایک لڑکی کو پرپوز کیا ہے۔ اس میں فاتر کو دیکھنے کی ہمت نہ تھی، چنانچہ نظریں سڑک سے نہ ہٹائی۔ گل کے علاوہ بھی کسی لڑکی کو پرپوز کیا ہے؟ کچھ لمحوں کے لیے گاڑی خاموش رہی۔ فاتر بم گرانے کے بعد بے پرواہ بیٹھا تھا اور زبیر کھلی آنکھوں اور ادھوا منہ سمیت جھنجھلا کر رہ گیا۔ ان کی گاڑی کھلی سڑک پر بتدریج آگے بڑھ رہی تھی کہ اچانک اس نے بریک پر پاؤں دھرے، اپنے دوست کی طرف مڑا اور ہیجانی بے یقینی میں چلایا، تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ میں نے گل کو پرپوز کیا ہے؟ فاتر کے لبوں پر ایک شاطرانہ مسکراہٹ رینگی۔ اس نے المیرا سے مشورہ کیا اور المیرا نے مجھ سے۔ زبیر کا منہ پھول گیا، اپنی ساری تیاری بے رونق لگی۔ اگر گل نے اب تک پوچھ لیا تھا تو یعنی مایوسی اس کے رگ و روپ میں سریت کر گئی۔ فاتر اس کے تاثرات پر منہ پھیرتے ہنسا۔ اس نے اب تک ہاں نہیں کی، نروٹھے لہجے میں کہتے اس نے گاڑی دوبارہ چلائی۔ سڑک پر خوش قسمتی سے رش کم تھا، ورنہ ایسی حرکت پر کم از کم وہ دھماکہ دار ایکسیڈنٹ تو کروا بیٹھتے۔ نہ بھی تو نہیں کی۔ فاتر نے تصویر کا دوسرا رخ دکھایا۔ زبیر پھر بھی غمزدہ گید بنے گاڑی چلاتا رہا۔ کنکھیوں سے دیکھتے فاتر نے گلا کھنکارتے اسے متوجہ کیا۔ گل اچھی لڑکی ہے، عقل مند اور محنتی۔ ہاں کبھی کبھی دماغ گھوم جائے تو اس میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا، مگر مجموعی طور پر وہ اہم۔ فاتر کو سمجھ نہ آیا خصوصیت میں اگلی کیا گنوائے۔ وہ سہل پسند اور سلجھی ہوئی ہے۔ بمشکل مسکراتے اس نے اپنے دوست کا شانہ تھپکتے اسے دلاسا دیا، ساتھ ہی گود میں دھرا فون اٹھاتے سب سے پہلا کام المیرا کی جانب سے آئے میسج کو دیکھا۔ تم آ رہے ہو؟ میلوں دور سے بھی وہ اس کی بے چین کیفیت بوجھ گیا۔ مسکراتے اس نے جواب لکھا، میڈم آپ میرے ہی آفس میں بیٹھی ہیں۔ پیغام کو چلے جانے کی اجازت دیتے وہ سیٹ سے ٹیک لگاتے آرام دہ ہو گیا۔ دوسری جانب پیغام آسمان کی بلندیوں پر اڑتا، پرندوں کی ٹریفک میں سے جگہ بناتا اور بلند قامت عمارات سے بچتا بچاتا اپنی منزل تک پہنچ گیا تھا۔ ساتھ بیٹھا زبیر اب فکر مندی سے ناخن کترتا تو کبھی گلے میں موجود پھندا درست کرتا۔ فاتر کی نظر پڑنے کی دیر تھی، چوہا بل سے باہر آیا اور زبیر نے پے در پے بوکھلاہٹ میں ڈوبے سوالات کے تیر مارے۔ تم نے المیرا کو کیا مشورہ دیا؟ گل نے المیرا سے عین الفاظ کیا کہے تھے؟ میں نے اسے 2 ہفتے پہلے پیشکش دی تھی۔ المیرا نے تمہیں کتنے دن قبل بات بتائی؟ ایک لفظ مزید نہیں، ورنہ یہیں چھوڑ جاؤں گا۔ باقاعدہ ہاتھ باندھتے اس نے دوست کے آگے منت کی۔ زبیر نے معصومی سے ہونٹ لٹکائے۔ اسے فاتر سے ایسے خاردار رویے کی ہی امید تھی، مگر پھر بھی دل دکھتا تھا۔ گولائی میں بنی بھورے شیشوں اور سرخ اینٹوں سے مزین عمارت باہر سے کسی ماہر فن تعمیر کے ہنر کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ عمارت کے بیچوں بیچ لگے اونچے درخت کی شاخیں نکل کر چاروں اور سے نیچے موجود سنگی کرسیوں کو ڈھکے تھیں۔ بلی ان میں سے ایک پر بیٹھی اونگ رہی تھی، جبکہ چڑیا ایک جانب کو سیڑھیوں پر رکھے پانی اور دانتوں میں
اور دانوں میں سے غذا چگ رہی تھی۔ اسی عمارت کے عملے نے سیڑھیوں کے کنارے پر ایسے بیشتر مٹکے سجائے تھے، اگر اس درخت پر سے کھڑے ہو کر تم اطراف کا ایک تفصیلی معائنہ کرو تو عمارت قد میں چھوٹی مگر وسعت میں پھیلی ہوئی دکھائی دے گی۔ فاتر اسلام نے اس کو بنوایا بھی یوں ہی تھا۔ تکلم پر پڑی پہلی نظر ناظر کو الجھا دے کہ کیا یہ اینٹوں پر مشتمل ساخت تعمیر کوئی صحافی ادارہ تھا یا پھر کسی بادشاہ کی دی گئی امارات۔ وہ 2 منزلہ عمارت پرسکون اور ٹھہری ہوئی تھی، مگر صرف باہر سے۔ ذرا تم عمارت کا سیاہ داخلی دروازہ پار کرو، اپنی گاڑی کو ایک طرف کے بنے گیراج میں کھڑا کرو اور پھر تیزی سے چلتے شاہ بلوط کی لکڑی کے دروازے سے اندر ہو تو ٹھٹک کر چوکھٹ پر ٹھہرنا واجب ہو جائے گا۔ ماربل کے بنے چکور فرشی خانوں پر میزن راہوں پر مرد عورت آگے پیچھے بھاگ دوڑ رہے تھے، کسی کے ہاتھوں میں کاغذات تو کوئی کان سے فون لگائے عربی میں بک جھک رہا تھا۔ ایک جانب سے کوئی لڑکا ڈبوں کا مینار اٹھائے شیشے کی لفٹ کے سامنے ٹھہرا۔ سیاہ لفٹ کھلی، وہ اندر داخل ہوا اور پہنچ کر اس نے دوسری منزل میں قدم جمائے۔ ایک دیوار مکمل شیشے کی، جبکہ دوسری جانب کیبنز، کمرے، آفیسز وغیرہ سب تھے۔ پروگرام کی ریکارڈنگ اور براڈ کاسٹنگ کے تمام اسٹوڈیوز نچلی منزل یا بیسمنٹ میں موجود تھے۔ تمہاری منزل بھی وہی بیسمنٹ ہی ہے۔ اینٹوں کے وال پیپر سے چسپاں دیوار نے انہیں ایک جانب سے ڈھکا تھا۔ آگے پیچھے مائک، کیمراز اور تاروں پر ڈالی گئی پہلی نگاہ نے المیرا عنایت محسن کو بوکھلا دیا۔ یوں نہیں تھا کہ ایسا منظر پہلے کبھی دیکھا نہ ہو، مسئلہ یہ تھا کہ وہ ہمیشہ کیمرہ کے پیچھے ہوتی تھی۔ آج بالآخر وہ انہیں روشن لینس کے عین سامنے تھی۔ نرم مخملی سفید صوفے پر بیٹھے وہ اس وقت ایک لڑکی جہاں المیرا کے بالوں کو آخری ہاتھ لگا رہی تھی، وہیں المیرا آئینہ ہاتھ میں پکڑے خود کو جانچ رہی تھی۔ یہ بس بہانہ تھا، دل کی غیر ہوتی کیفیت وہ سب پر ظاہر کرنے کی متمنی نہیں تھی۔ ایک اچٹتی نگاہ اس نے دور کھڑی گلجان کی پشت پر ڈالی۔ سفید کوٹ کے ساتھ لمبا گہرا سرخ لباس زیب تن کیے، اس کے بال اونچے پونے میں کسے تھے، جبکہ ہاتھ اٹھاتے وہ اپنے ساتھیوں کو ہدایت دے رہی تھی۔ المیرا کو اسے یوں دیکھنے کی عادت ہو چکی تھی، وہ تقریباً ہر وقت ہی مصروف ہوتی تھی۔ اب خدا جانے اس مصروفیت میں اس نے پریم کرنے کا وقت کیسے نکالا تھا۔ ہلکی جامنی کافتان پہنے، بالوں کو مصنوعی بل دیے المیرا چوتھی مرتبہ ہونٹوں پر لگی بھوری لپسٹک درست کر رہی تھی۔ اب تو بال بنانے والی بھی بیزار رہ چکی تھی، شاید 5ویں بار بھی لگا لیتی اگر جو چھوٹے میز پر رکھا اس کا فون بپ نہ کرتا۔ لمحہ ضائع کیے بنا تیزی سے اٹھایا تو لڑکی کے ہاتھ میں کرلنگ آئرن لگتے لگتے بچا۔ خادم کی جانب سے آئی نوٹیفیکیشن دیکھتے ہی اس کے گال خوشی سے پھولے، بے کلی اور بے چین کیفیت کو ڈھارس ملی۔ اس کی ویل چیئر بالآخر ہٹ چکی تھی۔ بیساکھیوں کی بھی چند ضرورت نہ تھی، لیکن آج کے پروگرام کے لیے بطور خاص المیرا انہیں اپنے ساتھ لائی تھی۔ تکلم میں موجود یہ اسٹوڈیو آج گل نے کچھ گھنٹوں کے لیے مخصوص کروایا تھا۔ وہ یوں ہی جگہ ریزرو کروا کر اپنے انٹرویو لیتی تھی۔ تیار ہو؟ قریب سے آتی آواز پر سر اٹھایا۔ گل کی مسکراہٹ میں جھجک تھی، البتہ المیرا کی مسکان پرخلوص۔ المیرا کے پاس کہانیوں کی کمی کبھی آئی ہے؟ گل کی ہچکچاہٹ پر وہ ایک جملہ اوز کی مانند پڑا۔ گردن گرا کر ہنستے وہ اپنی جگہ کی جانب بڑھی۔ دی ہاررز آف کوئین کی آج خاص الخاص قسط ایک ایسے جانباز کے ساتھ تھی جو کوما سے زندگی کے لیے لڑی تھی۔ گل کو اندر ہی اندر معلوم تھا کہ آج کی قسط سابقہ تمام ریکارڈز توڑ کر رہے گی۔ تمام بتیاں بجھی تھیں اور محور ماحول بس مہمان اور میزبان تھے۔ گلجان ہاتھ اٹھاتے اپنے وہی کچھ سوال کر رہی تھی جو آنے والے ہر شخص سے کہے جاتے تھے، مگر المیرا جیسے جواب ان صوفوں پر بیٹھے کسی بھی شخص نے پہلے کبھی نہیں دیے تھے۔ اس حادثے سے آپ کی زندگی میں کیا کوئی مثبت تبدیلی آئی؟ عموماً جو بھی یہاں آتا ہے اس کے الفاظ اور انداز میں خوف اور بے چینی مبالغ ہوتی ہے، مگر آپ کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے المیرا جیسے درست الفاظ کی تلاش میں سرخ لباس والی لڑکی نے سانس لیا۔ ماہ ملکہ نے آپ کو توڑ کر دوبارہ جوڑا ہے۔ اس کی اصطلاح پر سامنے بیٹھی عورت روکھا سا مسکرائی، افسردگی میں ڈوبے ہونٹ
चढ़ाव पर गुलजान अंदर ही अंदर उलझी। अब ये फिल्म क्या करेगी? कुछ ही दिन कबल का ये मंजर मिस्र के मशहूर कैफ़े का था। समंदर के करीब छोटी पर मौजूद ये कैफ़े शाम के वक्त सुर्ख लाइट लालटेन और शमा से पुरनूर हो जाता। लोगों को खचाखच और तेज़ खानों की खुशबू आसाब पर भारी रहती। कैफ़े की साख्त कुछ यूँ थी कि दूर से वो सुर्ख लावा लगता। ऐसे में कोने की एक मेज़ पर बैठे फातिर अलमीरा के इर्द गिर्द गद्दियाँ थीं, जबकि सर पर से सीढ़ियों का अहाता होकर गुजर रहा था। पसे मंज़र में मिस्री गाने का शोर बेइंतहा बुलंद था। माहिर मलिका ने मुझे मेरा आप लौटाया है, कहते हुए वो एक अदा से मुस्कुराई। ईंटों की नकली दीवार दम साधे सुन रही थी। वो अलमीरा जो मफाद से हटकर खालिस दिल से फैसला लेती थी, जो दिल की खुशी को सफ़े अव्वल रखती थी। मैंने साबिका 6 सालों में बहुत दिल दुखाए हैं, बेशतर लोगों को धोखा दिया है, झूठ कहे हैं। उंगलियों से खेलते उसके लहजे में थकन थी। और मुझे लगता है शायद ये मेरे गुनाहों का कफ़ारा है। कुदरत ने मुझे उसी शय से आज़माया जिसकी लालच में मैंने एतबार पर नक़ब लगाए थे। आंखों के आगे हर वो चेहरा आया जिसका जुर्म उसकी हाथों की लकीरों में दर्ज था। ज़ैबा का, एहसान का, शीला का, रुबाब का, उकबी का, और भी न जाने अनगिनत लोग जिनकी शक्ल बिगड़ गई मगर जुर्म आमाल नामा सियाह कर गए। तुम कभी पाकिस्तान वाली वापस क्यों नहीं गई? वो जो बखुशी अपने पिज़्ज़ा स्लाइस के मज़े ले रही थी, फातिर के अचानक सवाल पर ठहर गई। पनीर की निकलती डलिया हवा में मलहका थी, जबकि उसकी गिरफ्त स्लाइस पर सुस्त हुई। जवाब आने पर फातिर ने ऐसी मासूमियत से देखा जैसे इस शोर शराबे में संजीदा गुफ्तगू की जा सकती थी। जहर मार कर निवाला उतारते अलमीरा की भूख मिट गई। मैं ये नहीं कह रही कि मुझसे पहले जो आए वो झूठे थे या फिर मजलूमियत का ढोंग करके गए थे। मेरा महज ये मानना है कि तमाम बेकसूर थे और मैं अंदर ही अंदर इस सब की हकदार। आंखें आज भी नमी से आ रही थी, मगर उसके अल्फाज में सिद्दक था। नजरें उठाई तो गुल को खुद की जानिब गौर से देखते पाया। अलमीरा की पुश्त पर मौजूद दरवाजे से जुबैर और फातिर दबे पांव अंदर आए। उसकी बातों में किसी ने खलल न डाला। 5 साल पहले जब मेरे भाई ने शादी से भागने में मेरी मदद की थी, तो उसने आखिरी ख्वाहिश में मुझे कभी वापस न आने की भीख मांगी थी। कोल्ड ड्रिंक की केन को हाथ में घुमाते उसने यूं कहा जैसे अपनी नहीं किसी और की कहानी हो। कांटे पर पास्ता चढ़ाते फातिर की हरकत सुस्त हुई। कुनखियों से पीले लिबास वाली औरत का बुझा चेहरा देखा। कोई भी शख्स ऐसी बर्बरियत का हकदार नहीं होता अलमीरा। गुल ने उसकी उम्मीद बांधी, मगर अलमीरा आज मुकम्मल तैयारी से मैदान में उतरी थी। मैंने इंसानों को हमेशा हतकामेज़ निगाह से देखा है। मुझे ये मानने में कोई आर नहीं कि दूसरे की तकालीफ मुझे खुशी देती थी। मेरे से दूसरे की कामयाबी और खुशियाँ बर्दाश्त नहीं होती। जहाँ दूसरे हासिल दिल में बद्दुआ देते थे, मैं अपने अमल से ये कोशिश करती थी कि किसी तरह बस सामने वाले को उजाड़ दूँ। थक कर वो पीछे हुई और मेरा हाल फिर ये हो गया। बाकियों के लिए ना सही, मुझ जैसों को दुनियावी जहन्नम में जब तक ना झोंका जाए हमें अकल नहीं आती। अंधेरे में बैठा फातिर टांग पर टांग चढ़ाया अलमीरा के अल्फाज सुन रहा था, जबकि जुबैर की हिलती टांग ये ऐलान थी कि भाई की हालत नाजुक है, किसी वक्त भी घबराहट का दौरा धावा बोल देगा। इतने साल हो गए हैं, अब वापस जाने का क्या इरादा है? अपनी तरफ से मशवरा देते रोशनियों के साए में बैठे मर्द ने निवाला लिया। अलमीरा ने महज कंधे उचकाए। पहले गुस्सा थी, उंगली से पिज़्ज़ा पर लगे जैतून कतरे। उसने मेरा साथ नहीं दिया। डट जाता अब्बा के सामने और कहता कि मेरी बहन को अभी शादी नहीं करनी, मगर उसे तो अपनी साख अजीज थी। झूठ बोलकर मुझे दुनिया की नज़र में गुनहगार कर सकता था, मगर कंधे से कंधा मिलाकर दुनिया से लड़ नहीं सकता था। नहवा से सर झटकते उसने खाली सोडे का केन लबों से लगाया। उसके लहजे में टूटे मान की करचियाँ आज भी रोज़े अव्वल की तरह नोकीली थी। माहिर मलका ने मुझे सही गलत, अच्छे बुरे और हक फ़र्ज का फ़र्क याद दिलाया है। मैं उन 3 माह को ज़िंदगी से निकालना नहीं चाहूँगी। वो मेरे आमाल की सज़ा है। याद आते रहेंगे तो कदम नहीं डगमगाएंगे। एक दिलफरेब मुस्कुराहट के साथ जामनी काफ्तान वाली ने बात का इख्तिताम किया। सुनने और देखने वालों में से कुछ की निगाह में तारीफ होगी, किसी में इज्जत और किसी में हमदर्दी। अलमीरा कहानियों की फनकार थी और ज़िंदगी में पहली मर्तबा उसकी बनाई कहानी झूठ से पाक मगर हमेशा की तरह मफाद से भरपूर थी। और अब कुछ देर की रंजीदगी के बाद फातिर ने कहा। गाल के अंदरूनी हिस्से में ज़बान मारते अलमीरा ने टेक लगाए। पीछे रखी सफ़ेद मुलायम शॉल नरमी से उसके आधे बाजू वाली फ़्रॉक में पिसली।
اب ناخن سے پلیٹ میں دستک دی۔ اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ شکستہ انداز جس میں سپاہی نے تھک کر ہتھیار گرا دیے۔ ہار ماننے کی توقع فاتر کو کم از کم المیرا سے تو نہیں تھی۔ باب ملکہ دوپہر قضا ہوتے سہ پہر میں بدل چکی تھی۔ تکلم کا عملہ آگے بڑھ کر اب کھڑکیوں کے پٹ بند کر رہا تھا۔ ایسے میں المیرا دورہ مکمل کر کے لفٹ سے اتری تھی۔ دوسری منزل سے کھلتی اس لفٹ کی سیدھ میں ہی فاتر کا آفس تھا۔ جامنی کافتان پہنے گردن گھما کر وہ فاتر کی کامیابیوں کا جائزہ لے رہی تھی۔ ارد گرد کام کرتے افراد اس کی حیثیت سے واقف تھے، تبھی آنکھیں پھاڑے اپنے مالک کی مالکین ٹوبی کو دیکھتے رہے۔ لوگ تو اس بات پر حیرت زدہ تھے کہ آخر ایسا ماضی سہنے کے بعد وہ دونوں ایک ساتھ کیسے تھے۔ سر کو آنن فانن آئے ایک آدمی سے میٹنگ کرنی پڑی، ورنہ وہ پہلے فارغ ہی تھے۔ المیرا اسے کچھ قدم آگے چلتے میکانیکی انداز فاتر کے اسسٹنٹ معظم کا تھا۔ اینک درست کرتے وہ دبلا پتلا لڑکا دیکھنے میں جتنا کمزور تھا، دماغ اس کا اتنا ہی تیز گام تھا۔ میں انتظار کر لوں گی۔ روکھا سا مسکراتے وہ سب کی نظروں سے لا علم نہیں تھی۔ محفل کی جان ہونا اس کا ہمیشہ سے شوق تھا، مگر کان پڑی آوازوں کو نظر انداز کرتی بھی تو کتنا۔ یہ سب پیسے کا کھیل ہے، ورنہ کون اپنے مجرم سے منگنی کرتا ہے۔ رومیو سیدی بھی لگتا ہے وقت گزاری کر رہے ہیں، ورنہ کم از کم لڑکی کا گھر خاندان تو دیکھتے۔ اس میں تو کچھ ایسا خاص نہیں جو بندہ سال بھر انتظار میں گزار دے۔ المیرا نے ان تمام آوازوں پر اظہار رائے نہ کی، نہ ان کی سمت دیکھا، نہ پلٹ کر ان کی آنکھیں نوچی۔ حیرت تو یہ تھی یہ ساری آرا وہاں موجود عورتوں کی تھی۔ چلتے ہوئے معظم راہداری کے اختتام تک پہنچا اور المیرا کو آفس کے سامنے موجود ویٹنگ روم میں لے گیا۔ شیشے کے دروازہ واہ ہوئے اسے اے سی کی خنکی نے اس کا استقبال کیا۔ گولائی میں بنے سیاہ چمڑے کے صوفے پر بیٹھتے اس نے ہاتھ سے ایڑی مسلی۔ سفید ہیل لمبی نہ تھی، مگر عرصہ بعد پہننے کی باعث اس کے پاؤں تکلیف میں تھے۔ آپ کچھ لیں گی میم؟ مؤدب سے کھڑے سیکرٹری کے پوچھنے پر المیرا نے سر اٹھایا۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے دہانے ہاتھ پر بنے فاتر کے آفس میں جھانکا۔ ہاتھ پاؤں پر ٹھہر گیا۔ آنکھیں چھوٹی کرتے اس نے بغور اندر بیٹھے اجنبی کو دیکھا۔ معظم اس کی اوٹ پٹانگ حرکات سے بے اثر تھا۔ ادھر کون آیا ہے؟ سربراہی کرسی پر فاتر تھا، جبکہ اس کے سامنے بیٹھے مہمان کی المیرا کی جانب سے پشت تھی۔ معظم نے آگے بڑھتے انتظار گاہ کے آدھے واہ پردے مکمل ہٹا دیے۔ جو چہرہ المیرا کے بدترین خیالوں میں بھی نہ تھا، وہی وہاں فاتر کی میز کے آگے ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے موجود تھا۔ نوفل بن احمد پیشہ ور آرکیٹیکٹ ہے، مگر زیادہ تر پیسہ اور نام مختلف ریسٹورنٹ ہوٹل میں شیئرز خرید کر کمایا ہے۔ وہی سال پہلے کا داڑھی سے پاک چہرہ، وہی چھوٹی اینک اور سیاہ ٹو پیس۔ المیرا کو لگا جیسے ارد گرد بلند احرام مصر ہے اور وہ سال پرانے اسی ریسٹورنٹ کے گول میز پر کہیں بیٹھی ہے۔ بائیں ہاتھ کی چوتھی انگلی پر ہی ایک دم چبھن ہوئی۔ المیرا نے سسک کر ہاتھ سینے سے لگایا۔ اس کے وجود پر طاری ہوتی کپکپی معظم سے مخفی نہ تھی۔ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ المیرا نے قریب ہی رکھے پانی کے ڈھکے گلاس کو اٹھاتے گٹاگٹ اندر اتارا۔ حلق میں بنتی خراشیں اور معدے میں پڑتے بل مزید جلنے لگے۔ اب تو سب کچھ ٹھیک ہو رہا تھا۔ آج تو وہ سرِ عام ماضی کو تختہ دار پر لٹکا کر آئی تھی، پھر یہ پرانے وقتوں کا سب سے بدترین باب اس کے سامنے کیوں کھلا تھا؟ احسان بن نوفل کی لاش آنکھوں کے سامنے آتے جاتے منظر کی طرح منڈلانے لگی۔ جہاں المیرا حق اور فرض کی جنگ میں تنہا سپاہی تھی، وہیں میلوں دور اس 2 کمرہ اپارٹمنٹ میں انوکھی بیٹھک سجی تھی۔ گھر کی تمام بتیاں بند تھیں، ماں سوائے بالکنی پر لٹکے زرد بلب کے اور لاؤنج میں موجود سفید ٹیوب لائٹ کے۔ وہ رشتہ داری جوڑنے کا موقع کم اور تفتیش میں لائے مجرم کا مقتل زیادہ لگا۔ تمہارے گھر میں کون کون ہے؟ یہ بے کیف انداز گلجان کی چھوٹی بہن یاسمین جان کا تھا۔ اپنے شوہر حمود کے ساتھ 2 سیٹر صوفے پر بیٹھے اس کی ناگوار نظریں اپنے مہمان پر تھی۔ سنگل سیٹر پر موجود زبیر ابایومی نے گھبراتے اپنی ٹائی کی گرہ ڈھیلی کی۔ گلجان کچن میں کھڑی ایپل پائی کو اوون سے نکال رہی تھی، جبکہ اس کی بہن کے ارادوں سے لگتا تھا پائی میں وہ زبیر کو ڈال کر دوبارہ پکائے گی۔ ایک امی ہے، حلق صاف کرتے آہستگی سے اقرار کیا۔ سب کی ایک ہی امی ہوتی ہے۔ سیاہ لباس پہنے یاسمین نے اسے تندہی سے گھورا۔ نہیں، کسی کی 2-3 بھی ہوتی ہے، حمود نے لاپرواہی سے کہا۔ یہی اس کا حلق کا کانٹا بن گیا۔ سگی ایک ہی ہوتی ہے، 2-3 سائیڈ کیریکٹر ہوتی ہے۔ حمود نے منہ پر زپ لگاتے یہ معاملہ بیوی کے حوالے کر دیا۔ گل کے کہنے پر ہی زبیر یاسمین سے ملنے آیا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ ایک مرتبہ وہ اس کے گھر کے کسی فرد سے مل لے تاکہ اس کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہو۔ آخر میں کرنی اس نے اپنی ہی تھی۔
میری بہن سے شادی کیوں کرنا چاہتے ہو؟ سینے پر بازو باندھے اس کا نشانہ لمحہ بھر کو بھی نہ چکا۔ باورچی خانے کی چوکھٹ پر نمودار ہوتی گل کو دیکھتے زبیر کی قدرے ڈھارس بندھی، کندھے پھول کر چوڑے ہوئے بلا جھجک اس نے جواب دیا، مجھے یقین ہے کہ وہ ایک اچھی ہم سفر ثابت ہوگی۔ وہ بول کر مسکرایا، یاسمین سن کر مسکرائی۔ زبیر کی مسکراہٹ خود بخود اڑن چھو ہوئی۔ یہ تو اس کی خوبی ہے۔ میں نے تمہاری خواہش کے متعلق پوچھا ہے زبیر بے صاحب، آپ نے میری بہن کو شادی کی پیشکش کیوں دی؟ تھوک نگلتے زبیر نے ہاتھ باہم ملائے۔ سرخ لباس اور سفید کارڈیگن والی گلجان لوازمات سے سجی طباق کھینچتے لاؤنج میں نمودار ہوئی۔ زبیر کی نظریں بلا اجازت اس کے میک اپ سے آری چہرے پر گئی۔ یاسمین نے دیکھا تو سلگ گئی۔ گل اٹھو یہاں سے اور اندر جاؤ، حکم دیتے رخ موڑا، ابھی بڑے بات کر رہے ہیں۔ اس کے بڑے پن کو تینوں نے ایک ساتھ دیکھا۔ آنکھیں جھپکتے گل نے حمود سے نظر ملائی جو ہنسی پر ہاتھ رکھتے چہرہ پھیر گیا۔ گل نے پھر زبیر کو دیکھا جو آنکھوں ہی آنکھوں میں اس سے رحم کی بھیک مانگ رہا تھا۔ کون بڑے؟ میز پر برتن سجاتے گل نے لا علمی کا مظاہرہ کیا۔ میں اور مسٹر زبیر۔ تم مجھ سے چھوٹی ہو؟ یاسمین کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ شادی ہوئی نہیں اور اس کی بہن نے آنکھیں ماتھے پر بٹھا لی۔ چھوٹی ہوں یا بڑی، فی الحال میں تمہاری سرپرست ہوں اور گارڈین ہونے کے ناطے میرا پورا حق ہے کہ تمہارے مستقبل کے شوہر کی جانچ پڑتال کروں۔ زبیر نے آنکھیں کھولتے اپنے مستقبل کی سالی کو دیکھا۔ میں کوئی جیل پلٹ ہوں یا گلی کے نکڑ پر بلیوں کو کنکر مارتا ہوں؟ میری گارنٹی اب فاتر المیرا سے لے سکتی ہے۔ ان کی تو اپنی گارنٹی نہیں۔ یاسمین نے صوفے پر ہاتھ مارا۔ ہم اس سے ہنسی روکنا مشکل ہوئی۔ زبیر نے سٹپٹاتے دوبارہ ہمت باندھنا چاہی۔ گل کے لیے مجھ سے بہتر کوئی موضوع میچ نہیں۔ گل جان کے ہاتھ سے قہوہ تھامتے اس نے سنجیدگی کے لبادے میں اوڑی بیزاری لیے کہا۔ یاسمین کو اس کے انداز رتی برابر نہ بھائے۔ اور آپ کو اتنا یقین کیسے ہے؟ گل کے لیے ڈھیروں لوگ اب دامن بچھائے منتظر ہیں۔ میری بہن کو آپ سے زیادہ خوش شکل، بھاری جیب اور خوش گفتار آدمی مل سکتا ہے، پھر آپ ہی کیوں؟ اور یہ بات واقعی سچ تھی۔ جب سے وہ عالمی سطح پر مشہور ہوئی تھی اسے بہترین لوگوں نے اپروچ کیا تھا، مگر ان تمام کی دلچسپی گل نہیں گل کی پہچان تھی۔ زبیر کے معاملے میں وہ چاہ کر بھی یہ بہانہ بنا کر ٹال نہ سکی۔ شاید اس کا پلڑا بھاری تھا یا وہ دغا باز کمال کا تھا۔ میں اس بات سے بے پرواہ ہوں کہ گل کے پیچھے کتنے ہیں۔ مجھے فرق بس اس بات سے پڑتا ہے کہ گل کس کا انتخاب کرتی ہے۔ اگر وہ مجھے نہ کرے گی میں بنا کوئی خلش رکھے پیچھے ہٹ جاؤں گا، اور اگر ہاں کرے گی تو اس کی آسانیوں کے لیے کوئی کسر نہ چھوڑوں گا۔ قہوے کی پیالی کو بنا پیے میز پر رکھتے اس نے اپنا حتمی فیصلہ سنایا۔ مقابل صوفے پر بیٹھی گل کو دیکھا۔ نظروں کا ملنا تھا یا زبیر کا مہذب رویہ؟ ترک آنکھیں پل بھر میں بدلی، ارکاز پھیلا اور گل کی قوت گوائی سلب ہوئی۔ آسمانی رنگ میں چمکتے ستاروں پر اب اسی مرد کا عکس تھا اور دھڑکن اسی کے نام کا ورد کرنے لگی۔ دوسری طرف نوفل بن احمد چلے گئے۔ ان کے نکلتے وقت المیرا صوفے میں یوں چھپی جیسے چوہا بلی دیکھ کر بل کی جانب کو بھاگتا ہو۔ اگر معزم آ کر اسے نہ بلاتا تو یقیناً وہ اگلے 70 سال چوہا بنے بل میں ہی چھپی رہتی۔ باہر نکلی تو سامنے ہی فاتر عبدالسلام کو کھڑا پایا۔ المیرا کو دیکھتے اس کے سنجیدہ تاثرات میں نرمی گھلی۔ سیاہ ٹرٹل نیک والے مرد نے اپنے آفس کا دروازہ کھولتے سینے پر ہاتھ رکھتے اس کا استقبال کیا۔ خوش آمدید مالکین، اردو میں کہتے وہ المیرا کو ہنسنے پر مجبور کر گیا۔ قریب سے گزرتے اس نے سر دائیں بائیں ہلاتے جیسے فاتر پر تف کہا، البتہ آنکھوں کا تفکر اور خوف لمحے بھر کو اود سا گیا۔ کشادہ آفس بھورا اور خاکی رنگ و اشیاء سے سجا تھا۔ ایک جانب کو دیوار گیر کھڑکی تھی جس کے دبیز پردے ہٹے تھے۔ جلتی ہوئی عمارات اور نائل کا بل کھاتا دریا شام کے رنگوں میں ڈوبا تھا۔ فاتر کی سربراہی کرسی کے پشت پر اس کے تمام تمغے اور امتیازات ٹنگے تھے یا الماری کے خانوں میں موجود تھے۔ شیشے کی میز پر ایک طرف کو اونچے سر والی نرم کرسی تھی جبکہ دوسری سمت بیٹھنے کے لیے آرام دہ موڑے۔ آپ کی کافی سر۔ تکلم کے ملازمین اب چھٹی کرتے جا چکے تھے۔ کچھ اکا دکا کے کیبنز جلتے ہوئے ٹائپنگ کی آواز یا پرنٹ کی کھٹاک پٹاک سے زندہ تھے۔ معزم نے کافی کا کاربورڈ کپ میز پر رکھا، منہ پر پانی کے چھینٹے مار کر اور ہاتھ سکھاتا فاتر آفس سے منسلک واش روم سے باہر نکلا۔ المیرا اب تک اجنبیوں کی مانند کمرے کی وسط میں تھی۔ کس سزا پر کھڑی ہو؟ کھڑی المیرا کا انہماک فاتر کے سنجیدہ طنز پر ٹوٹا۔ سٹپٹا کے ادھر ادھر دیکھتے اسے سمجھ نہ آیا کمرے میں بیٹھنے کی کس نشست کا انتخاب کریں۔
کافی کا گھونٹ بھرتے فاتر کے لب کپ کے نزدیک ٹھہرے، آنکھیں شکوک سے چھوٹی تھی ہوئی اور گلاس فضا میں بلند کیا، پھر ڈھکن کھولتے ناک کے قریب لایا۔ اس کا انسان کم روبوٹ جیسا سیکرٹری یوں ہی ہاتھ باندھے با ادب با ملاحظہ کھڑا تھا۔ معظم، یہ کافی کس سے منگوائی ہے؟ فاتح گلاس کو اوپر نیچے کرتے ٹٹول رہا تھا۔ عزیزہ سے غیر جذباتی آواز۔ المیرا کھڑکی کے نزدیک رکھے صوفے پر غیر آرام دہ سی جم گئی۔ اگلی بار ایسی غلطی کرے تو اس کی تنخواہ سے کاٹنا، دوسری منگواؤ، اس میں چینی زیادہ ہے۔ حکم کی تائید کرتے لڑکے نے سر ہلایا۔ فاتر کی اصول پسند فطرت سے وہاں تو چوٹی مچھر بھی واقف تھے، مگر کبھی کبھار وہ مرد رعایت کر جاتا تھا۔ تکلم میں بھرے نقصان کی بھرپائی قصوروار کرتا، مگر اس کے نقصان کا علم یا تو فاتر کو ہوتا یا پھر معظم کو بتایا جاتا۔ بہت مرتبہ تو زبیر بھی مجرم سے لا علم رہتا۔ تمہارا دل کب سے اتنا نرم ہو گیا؟ قدرے ہنس کر اس نے فاتر کی پشت پر سے کہا، میں خدا نہیں جو غلطی یا گناہ کو عبرت کا نشان بناؤں۔ دوسروں کے پردے رکھوں گا تو میرے پردے رہیں گے۔ سادگی سے کہتے گردن پھیری۔ المیرا پر اس کی نظر کا آج بھی ویسا ہی اثر تھا جیسا اس کتب خانے کے اڑتے ذرات بیچ۔ فاتر حقیقتاً خوبصورت تھا۔ اسے دیکھتے المیرا بات کرنے کے دوران کئی مرتبہ اپنا جملہ بھول جاتی، جیسے اس وقت بھی فاتر کو دیکھتے وہ بات تو دور، سوچوں کو بھی غرق کیے بس دیکھے جا رہی تھی۔ تم میری ملازم ہو؟ بلا تردید پوچھا گیا۔ نہیں تو کیوں پوچھ رہے ہو؟ المیرا کا مہور کم ہوا ٹوٹا نہیں۔ میں اس صوفے پر اپنے امپلائیز کو بٹھاتا ہوں۔ چیف گیسٹ کو ہاتھ سے سربراہی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ میں یہاں بٹھانے کا فریضہ سمجھتا ہوں۔ المیرا نے ذرا سی نگاہ اس ریوالونگ نرم کرسی پر ڈالی اور پھر فاتر کے سادہ لو چہرے کو دیکھا۔ پہلے تو وہ سحر کے عالم میں بات سمجھ نہ سکی، سحر کا اثر ٹوٹا، حواس بیدار ہوئے اور فاتر کا جملہ سمجھتے ہی حیرت اور خوشی ایک ساتھ غالب آئی۔ جھجک کر کھڑے ہوتے وہ آگے آئی۔ فاتر نے آج سے قبل المیرا کو کبھی یوں گھبراتے نہیں دیکھا تھا۔ مسکراہٹ دباتے اس نے مرکزی کرسی کھینچی اور المیرا کو ہاتھ سے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ بیٹھ گئی تو فاتر کرسی کی پشت پر بازو ٹکاتے گویا ہوا، لہجہ حشاش بشاش اور بے فکر تھا۔ معظم نے تمہیں کھانے وغیرہ کا پوچھا ہے یا میں کچھ منگواؤں؟ مسکراتے وہ اس کے ہلکے بلدار بالوں کو دیکھ رہا تھا۔ نہیں، میں آدھا گھنٹہ قبل 3 سموسے اور 1 شورما کھا چکی ہوں۔ ہاتھ بڑھاتے اس نے میز کے کنارے موجود فاتر اور اس کے باپ کی وہی تصویر اٹھائی جیسی فاتر کے گھر کی اسٹڈی میں موجود تھی۔ پیچھے کھڑے مرد کی مسکان برقرار رہی، آنکھوں کی جوت بجھ گئی۔ وہ اندر کہیں آج بھی اپنے باپ سے نالا تھا۔ میرے منگوائے کھانے کا خرچہ بھی کیا تکلم کی مہوار بجٹ پر ہوگا؟ تصویر کو واپس رکھتے المیرا نے گردن پھیرتے کہا، آپ کے خرچے تو مالک خاص الخاص اپنی جیب سے ادا کرے گا۔ فخریہ کہتے گردن کو خم دیا۔ المیرا کی سنجیدگی میں ذرہ برابر تبدیلی نہ آئی۔ لیکن اب میں چاہتی ہوں مالک یہ کام چھوڑ دے۔ فاتر کی تمام تر بشاشت ملیا میٹ ہوئی۔ گلجان نے مجھے ایڈوانس پیمنٹ کی ہے، بقیہ کی رقم قسط کی قسمت پر مبنی ہے۔ آج کم از کم میں اپنے حصے کے پیسے خود دوں گی۔ میز پر رکھی اشیاء کو باری باری چھیڑتے وہ فاتر کے ڈوبتے دل سے یکسر انجان تھی۔ بازو کی گرفت از خود ڈھیلی ہوئی، قدرے پیچھے ہوا، یوں جیسے کوئی روٹھا ناراضگی کے خوف سے آنکھیں چراتا ہے۔ کیا مجھ سے پیسے نہ لینے کی وجہ تمہاری خودداری ہے یا پھر کچھ اور؟ بظاہر لہجہ عام رکھا مگر دکھ چھپائے نہ چھپا۔ خودداری بھی آڑے آتی ہے، مگر اس کے علاوہ۔ کرسی موڑتے فاتر کا چہرہ دیکھا۔ ہماری مابین ایسا کوئی تعلق نہیں جس کی بنا پر تم مجھ پر یوں بے دریغ ہو کر لٹاؤ۔ فاتر کے ماتھے پر بل آئے۔ کیا منگنی کا رشتہ کوئی معنی نہیں رکھتا؟ یہ سوال نہیں، بے لچک طنز تھا۔ ضرور رکھتا ہے، مگر ان کے لیے جن کی پشت پناہی پر یا تو گھر والے ہو یا ان کا اپنا بینک اکاؤنٹ۔ خوش قسمتی کہوں یا بدقسمتی، میری زندگی میں سوائے تمہارے اور کوئی قریبی رشتہ نہیں۔ اگر تم مجھے اس انجان ملک میں ٹھکرا دو گے یا یوں ہی عمر بھر بٹھائے رکھتے ہو تو میں کہاں ہی جاؤں گی؟ ہاتھ باندھے وہ اپنے تمام اندیشوں اور وسوسوں سے آج دل کو پاک کرنا چاہتی تھی۔ فاتر لب بھیجے اور غصہ بھری ہنکار بھرتے آفس میں موجود الماری کی جانب بڑھا۔ میں چاروں شانے چت ہوں، نہ میرے پاس واپسی کی کوئی راہ ہے نہ مستقبل کی۔ تم بھلے سب سے مجھے بقول منگیتر کہہ کر انٹروڈیوس کرواؤ، لیکن میں انہیں اس رشتے کا کیا ثبوت دوں؟ نہ میرے ہاتھ پر کوئی نشانی ہے اور نہ ہی کوئی ایسا ثبوت جو کہہ سکے کہ میں فاتر اسلام اپنے جملہ حقوق تمہارے نام کرتا ہوں۔ ہو گیا تمہارا؟
वापस आते उसने अलमीरा के चलते होठों को ठहरते देखा तो जब्त के दरमियान बोला। उसके अंदाज की बरहमी और आंखों की नागवारी के आगे अलमीरा खामोश हो गई। इस वक्त कोई झगड़ा या लड़ाई नहीं, एक सलाह जो हल चाहती थी। अब मेरी सुनो। मेज के साथ अपनी पुश्त जोड़ते उसने सरबराही कुर्सी का रुख खुद की जानिब किया। सीने पर बाजू बांधे और माथे पर बल डाले, ठहर ठहर कर मगर सख्ती से हर जुमला अदा किया। मैंने तुमसे कभी तुम्हारे घर के मौजू पर बात नहीं की, क्योंकि ये सरासर तुम्हारा ज़ाती मसला है। तुम वापस पाकिस्तान जाना चाहती हो, तुम्हारी मर्जी। चाहती हो मैं बाकायदा तुम्हारे वालिद के पास तुम्हारा हाथ मांगने आऊँ, मुझे कोई मसला नहीं। लेकिन ये बात तुम और मैं बहुत अच्छे से जानते हैं कि एक तुम फिल वक्त इस मुल्क में शहरी नहीं, बतौर सयाह क़याम पजीर हो। दफाई अंदाज में हाथ उठाते वो कुछ पीछे हुआ। अलमीरा की निगाहें बेतासुर थी। तुम यहाँ से जाकर मामला लंबा करना चाहती हो तो वेल एंडिंग। तुम अपना कैरियर बनाना चाहती हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। नहीं करनी जॉब, मैं मजबूर नहीं करूँगा। लेकिन अलमीरा, इस सब को करने के लिए अगर तुम्हें इस मुल्क में रहना है तो क़याम को बढ़ाना होगा। पाकिस्तान से ये सब करना है। उसने कंधे उचकाए। अभी बोलो, मैं 10 दिन से पहले भी तुम्हें वापस भिजवा दूंगा। कुर्सी के हत्थे पर हाथ रखते हुए झुका। मगर आइंदा ये मत सोचना कि मैं तुम्हारे साथ कोई वक्त गुजारी कर रहा हूँ, या ऑल दिस इज़ जस्ट अ गेम। हम दोनों गुस्से के तेज हैं। ये ना हो दोनों में से एक की डोली की बजाय जनाजा उठ रहा हो। अगर कोई और होती तो यकीनन शर्मिंदा या घबरा कर आंखें झुका लेती। अलमीरा ने दोनों काम ना किए ना करने थे। तहमत से गर्दन उठाते फातिर पर एक मुतमईन निगाह डाली। मेरे वसवसे मुकम्मल तौर पर जायज़ है अबुल सलाम। ऐसे अंदेशे हर औरत को रखने चाहिए जब तक वो रिश्ते को कोई बाकायदा नाम ना दे ले। और जिन हालात से हम होकर गुजरे हैं, जो वक्त एक साथ देखा है, क्या इस बात कोई तसव्वुर कर सकता है कि हम हंसी खुशी रह सके? हैबर उठाते उसने हकीकत जतलाई। मुझे दूसरों की खाम ख्याली की रत्ती बराबर फिक्र नहीं। फातिर हत्थे पर हाथ मारते पीछे हुआ। मगर मुझे है। आवाज़ तेज़ नहीं थी, अंदाज तेज़ ज़रूर था। मुझे परवाह है कि जब मैं तुम्हारे साथ बाहर जाऊँ तो लोग मुझे किस निगाह से देखें। क्या वो ये सोच रहे हैं कि मैं एक पैसे की भूखी गोल्ड डिगर हूँ, या फिर ये कि तुम रहम खाकर मेरे साथ हो? उसका लहजा इख्तिताम में लड़खड़ाया। माजी की गलतियां जहर बन के उसका खून सियाह किए थी। वो उन गलतियों का अजाला करने के लिए तो इस नापाक खून को ज़ाय करती, या फिर कल्ब को नया जाम बनाने की हिकमत सिखाती। बालों में हाथ फेरते वो झंझलाया। तुम इस रिश्ते को कोई नाम क्यों नहीं देते? पहले तो मैं व्हीलचेयर पर थी तो समझ सकती थी कि हालात नागजीर थे, मगर अब भी क्यों? तुम सीधे अल्फाज में बात नहीं कह रहे। तुम्हारा डर हम दोनों की जिंदगियां ज़ाय कर जाएगा। मोटे चमड़े की कुर्सी पर बैठी लड़की बर्दाश्त की आखिरी सतह पर थी। खिड़की से दिखाई देता चेहरा चमक दमक रहा था, और यहाँ ये दोनों थे कि जिनके बीच गलतफहमियां खत्म होने पर गैर आमादा थी। तुम निशानी चाहती हो? कंधा दबाते उसने संजीदगी से सवाल किया। अलमीरा ने बिना वक्त ज़ाय किए झट गर्दन इकरार में हिलाई। कुछ लम्हात फातिर उसे खाली निगाहें लिए देखता रहा। अलमीरा की नब्ज रफ्तार पकड़े आज जान लेने का सबब बनती। जब फातिर इस्लाम सर हिलाते मेज से दूर हुआ। अलमीरा ने उसे पलटते नहीं देखा। काफ्तान की लेस से खेलते उसे बस इतना मालूम था कि उसकी पुश्त पर मौजूद अलमारी में से चीज़ें उठाकर अटक पटक हो रही है। वो वापस आया तब भी अलमीरा ने गर्दन यूं ही झुकाई रखी। वह हर बार अपनी कम हिम्मती की बेसुकूनी पर उस पर उतारती थी, और वो हर बार सब्र के कड़वे घूंट भरता उसकी बेसुकून का हल निकालता था। सिया टर्टल नेक वाले आदमी ने दोबारा मेज से टेक जोड़ी और टांगों को कैंची सूरत में बंद करते कदरे झुका। ये मैं तुम्हें शादी के दिन देने का इरादा रखता था, मगर लगता है अब तुम्हारे गैर मंतकी वसवसे और जल्दबाजियों को चुप करवाने के लिए अभी देनी होगी। अलमीरा ने नागवारी से आंखें मीच ली। तुम्हारी अपनी सर्जरी को लेकर शकूक तो जैसे बहुत जायज़ थे, दिल ही दिल में कहा। ये तुम्हारे लिए गहरी सुर्ख रंग की चकोर डिब्बिया के गिर्द सुनहरी लकीर सी बनी थी। अलमीरा यूं ही उलझन लिए बंद डिब्बी को देखती गई। जब फातिन ने उंगली की मदद से नज़ाकत से सुनहरी हुक को अंदर दबाया, डब्बा क्लिक की आवाज़ से खुला, और अंदर के मंजर को देखते उसने झेप कर चेहरे पर हाथ रख लिया। तुम्हारी वेडिंग रिंग। अंदर 3 तरह के सोने से जड़ी एक अंगूठी मौजूद थी, जिसमें ऐन दरमियान वाली सफ़ेद सोने की बैंड थी, जबकि बकिया में से एक रोज़ गोल्ड था, जबकि दूसरा जर्द रंगी। अलमीरा ने एक नज़र कार्टियर
की ब्रांडेड अंगूठी को देखा और फिर अगली नज़र फातिर पर डाली। इस नज़र में शुक्रगुजारी तो दूर दूर तक ना देखी, अलबत्ता बेयकीनी ने हर जज्बे को अपने पीछे लगा दिया। ये अल्फाज थे कि जहन में आकर पलट रहे थे। उसका शुक्र अदा करे और अंगूठी उचक कर उंगली में सजा ले, या फिर इससे गिला शिकवा करे कि सबूत से मेरी मुराद महंगा तोहफा नहीं थी। मैं जानता हूँ तुम्हें चमकती चीज़ें पसंद है, महंगा पहनना और ओढ़ने की चाह है। अंगूठी को हाथ में लेते वो ठहर ठहर कर बोल रहा था, मैं चाहता था तुम्हें शादी का तोहफा दूँ तो वो तुम्हारे शायाने शान हो, कुछ ऐसा जो मुझे तुम्हारी याद दिलाए। अलमीरा इस निशानी को नहीं देने वाले के चेहरे को देखती रही। आसूदा सी मुस्कान लिए फातिर ने हाथ आगे बढ़ाया। अलमीरा अब भी सांस रोके फातिर के तासुरात टटोल रही थी। इजाज़त है। उसका इशारा अंगूठी पहनाने पर था। हेजल आंखें खुश्क थी मगर उसका दिल मोम था। वो तो उसी दिन तय खाने में मोम हो चुका था। तब से अब तक उसने फातिर इस्लाम नामी शख्स के लिए सख्त होना सीखा ही नहीं। लेकिन ये तुम्हें मेरी याद कैसे दिलाएगी? अंगूठी पहनाने के बीच अलमीरा ने कहा। फातिर की मुस्कुराहट अब भी कायम थी। उसकी गोल उंगली में सजी वो 3 पट्टियों वाली अंगूठी ने जैसे हाथ की कीमत बढ़ाती। फातिर का खुलूस और सिद्दीक उनकी हकीकी रोशनी थी। ऐसे एक कदरी छोटी मगर हम शक्ल डिबिया उठाते फातिर ने अपने चेहरे की जानिब उसे खोला। अंदर से एक सादा प्लाटिनियम का वेडिंग बैंड, शादी का छल्ला निकालते उसने अपनी दहाने हाथ की चौथी उंगली में डाला। अलमीरा के हाथ में मौजूद दरमियानी बैंड और फातिर की उंगली में पहना वो यकता एक सा था। मैंने तुम्हारी अंगूठी में रद्दोबदल नहीं करवाया मगर खुद पर। अंगूठी को कदरे उठाकर उंगली के दरमियान मिलाते फातिर ने उसे रोशनी तले किया। अलमीरा की पहले से फंसी सांस जैसे हलक में मजीद कहीं दब गई। वहाँ छोटे मगर गहरे अल्फाज में मलिका दर्ज था। अंगूठी की पिछली जानिब उसी रग पर थी जो दिल तक जाती थी। अलमीरा का नाम भी उसी रग पर रखा था। क्या अब भी कोई शक है? अगर मजीद कोई सवाल या तशवीश है तो वो भी अभी कह दो। मेज़ पर हाथ रखते तंज किया। अलमीरा ने उसकी और अपनी अंगूठियों को बगौर देखा। वो जब एक साथ आती थी तो मुकम्मल लगती, वो दोनों एक साथ होते तो कामिल लगते। तुमने ये कब खरीदी? उंगली की नोक पर अपनी अंगूठी को महसूस करते उसने लब चबाते इस्तफसार किया। कब खरीदी मानी नहीं रखता, क्यों खरीदी और किसके लिए खरीदी अहम है। अलमीरा अभी भी अपनी निशानी को ही देख रही थी। दिल में ढेरों एहसासात थे। बुनियादी कौन सा था? ये फैसला कठिन था। वो हर रोज़ उसे रिश्ते में रहने का एक नया जवाब देता। वो हर मर्तबा पिछले जवाब को दिल में संभालते अगले को खुली बाहों से खुशामदीद करती। अच्छी नहीं लगी? झुकते उससे नज़र मिलानी चाहिए। इनकार मत करना वरना मज़ीद मामला टल जाएगा और ये ना हो मेरी उम्र निकल जाए। अलमीरा जो शुक्रगुजारी और तौसीफ में से किसी एक का इंतखाब कर रही थी, फातिर के आजिज़ाना लहजे पर अज़ खुद हंसी छूटी। चेहरा कुछ मज़ीद छुपाते वो हंसने लगी। फातिर के दिल पर छाया डर भी मांद हो गया। दूसरी मंजिल पर वाक़ई इस ऑफिस में गोया तनाव की जगह नई नवीद ने ले ली। अब लग रहा है। चेहरा उठाया तो गालों पर मुसर्रत का गुलाबीपन था। क्या? फातिर नतीजा अखज़ न कर सका। ज़्यादा दिलकश वो रिंग है या आंखों के छोटे होते किनारे? यही कि मेरी किसी अरब से शादी हो रही है। बालों को एक कान के पीछे अड़सते हुए फातिर को नज़र का जाविया बदलने पर मजबूर कर गई। अलमीरा के जुमले का पस मंज़र समझते उसने भरपूर लुत्फ़ लिया। हंसते हुए गर्दन हिलाते जैसे हाँ में हाँ मिलाई। तो ये हाँ है? लबों पर गोल मुट्ठी रखी। अलमीरा ने टांग पर टांग चढ़ाते भवें उचकाई। जब मैंने आपको प्रपोज किया था फातिर सैयदी, तो साथ अपने फैसले की वजह भी बताई थी। फातिर का धूप छाव रवैया दोबारा जिंदा हुआ। सारी खुशनौदी पर खुजालत छाई। तुम भी तो बताओ कि मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो? कोनी हत्थे पर टिकाते वो धीरे धीरे रिवॉल्विंग कुर्सी को झुलाने लगी। कोई और रिश्ता रखूंगा तो तुम मुझे इनसिक्योरिटीज से ही मार दोगी। फातिर ने दोनों हाथ जेब में डाले। अलमीरा अब भी मुंतजिर थी। तुम्हारा किसी और के साथ गुजारा नहीं, मुझे किसी और का साथ गवारा नहीं। अपनी जानिब से बात को मजाक में उड़ाया। अलमीरा ऐसे किसी मजाक के मूड में ना थी। आंखें घुमाते फातिर ने नाक चढ़ाई। अब भी ये सवाल पूछने की कोई तुक नहीं बनती थी। वैसे अलमीरा कुर्सी झुलाती रही जैसे फातिर से जवाब लिए बिना नहीं टलेगी। खुफगी भरी सांस खारिज करते मर्द ने अगले ही पल हथियार गिरा दिए। तुम्हें वो दिन याद है जब जंगल में सबने माले गनीमत का खाना आपस में बांट लिया था? अलमीरा ने सर हिलाते हाँ कहा।
میں وہاں تنہا خالی دامن تھا اور دل ہی دل میں قناعت کے بہانے بنا رہا تھا جب ایک دم تم آئی اور اپنے حصے میں سے مجھے آدھا دے ڈالا۔ اس لمحے مجھے احساس ہوا کہ شانہ بشانہ ایک خاص انسان کیوں ضروری ہے۔ المیرا دلچسپی سے اسے سنتی گئی، پاؤں پر نظر جمائے وہ دل کے فیصلوں میں اسے شریک کرتا رہا۔ میں چاہتا ہوں تمہارے فرائض میرے نام ہو، اگر تمہیں کسی کا انتظار کرنا ہو تو وہ میں ہوں۔ نظریں ملی، جہاں ایک میں توازن تھا وہاں دوسرے میں اطمینان۔ اگر تم پر کسی کا خیال رکھنا، اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنا فرض ہو تو وہ میں ہوں۔ تمہاری ذمہ داری جس بھی مرد پر ہو، اس مرد کی شبیہ میں اپنا عکس دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس کے لفظ ختم ہو گئے مگر المیرا کی سماعت خالی نہ رہی۔ ذہن میں وہ اب بھی یہی الفاظ دہرا رہی تھی۔ عارضی بتیوں سے جلتے کمرے میں اب اے سی کی مدھم رش کے سوا کوئی پکار نہ تھی۔ تو ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے میں آپ سے ایک سوال کروں گا بنت محسن۔ المیرا چوکنا ہوئی، دونوں ہاتھوں سے کرسی کے ہتھے کو تھامتے فاتر نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ مجھ سے شادی کریں گی؟ المیرا اگر حق چاہتی تھی تو اس نے حق مانگا تھا، فاتر اگر فرض اٹھانا چاہتا تھا تو اس نے فرائض ہی کی اجازت مانگی۔ المیرا کے لیے نظریں ملائی رکھنا مشکل ہوا، بلکہ جھپکتے اس نے خود بخود انہیں جھکا لیا۔ اگلے مہینے کا پہلا ہفتہ کیسا رہے گا؟ وہ اب چہرہ ایک طرف کو گرایا، اس کی خفت سے محفوظ ہوا۔ بہار بھی ختم ہونے والا ہے اور دلہا دلہن بھی راضی ہے۔ مسکراہٹ دبانے کی اگر کوئی کوشش کرنی چاہیے تھی تو فاتر نے ہرگز نہ کی تھی۔ اس کی کرسی کو دونوں جانب سے تھامے وہ اس کے فرار کی ہر راہ پر موجود تھا۔ اب کی بار المیرا کے پاس کافور ہو جانے کا کوئی ذریعہ نہ تھا۔ میں انکار کروں تو تپانے کی نیت سے کہے گئے سوال میں دلیری لانا مشکل مرحلہ تھا۔ تو میں بھی آدھا عرب ہوں، قبر تک پیچھا نہیں چھوڑوں گا۔ کوئی اور مرد یہ کہتا تو المیرا سر سے پاؤں تک سلگ جاتی۔ یہاں کوئی اور نہیں، خواہش سے ملا مرد تھا۔ اس کی ایسی باتیں بھی المیرا کو شرما جانے پر مجبور کر دیا کرتی۔ اپنی جگہ پر پیچھے ہوتے وہ کرسی اب دور کرنے لگی۔ فاتر اس کی لاجواب ہوئی حالت پر کہا لگائے بنا نہ رہ سکا۔ کرسی کا رخ موڑے وہ اپنی دہکتی گالیں چھپا رہی تھی، جبکہ مرد کے بلند بانگ کہے پشت پر سے صاف سنائی دیے۔ سامنے موجود انتظار گاہ میں بیٹھا معزم ہاتھ میں کافی کا کپ لیے کھڑا تھا۔ اس کے میکانکی چہرے پر پہلی مرتبہ کوئی تاثر آیا۔ مسکرا کر سر جھٹکتے وہ دوبارہ لیپ ٹاپ پر جھک گیا۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلے ویڈیو میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں اور ساتھ ہی ساتھ کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔